وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوبرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مند اور تندرستی کے ساتھ بالکل خیر اور عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی صحت، تندرستی اور سلامتی والی زندگی سے نوازے۔ دوستو، آج میں جس ہومیوپیتھک میڈیسن کی ڈسکشن کروں گی اس ویڈیو میں، وہ ہے HR61 ڈراپس۔ دوستو، یہ HR ڈراپس مخصوص فارماسیوٹیکل کے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں کہ آپ نے ان ڈراپس کو کس کنڈیشن میں یوز کرنا ہے، اور اس کنڈیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سائن اینڈ سمٹمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے اس میڈیسن کی ڈوز کی یوزیج کی، اپنے اسے کیسے یوز کرنا ہے، اور اس کے پرائس کی۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ HR61 ڈراپس جو بیسیکلی دوستو یوز کیے جاتے ہیں، یہ یوز کیے جاتے ہیں یورین سے متعلق، یعنی کہ پیشاب سے متعلق جتنی بھی تکالیف ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کنڈیشن کی، کہ اس کنڈیشن میں کون کون سی سمٹمز ہیں، یعنی کہ یورین سے متعلق آپ کو جو بھی امراض اور جو بھی تکالیف ہیں ان کی سائن اینڈ سمٹم ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کہ اس میں کون کون سی سمٹمز اگر آپ کو شو ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو اس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ آپ کو یورینیشن کی متعلق کوئی ایشوز کا سامنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یورین ہے، وہ آپ پانی بالکل ٹھیک مقدار میں پی رہے ہیں، لیکن کیا ہے یورین جو ہے مناسب جتنا آنا چاہیے اس سے کم آ رہا ہے، تو تب بھی آپ کو یورین کا مسئلہ ہے، یعنی کہ پیشاب سے متعلق آپ کو تکلیف ہے اگر نارمل سے کم آپ کو یورینیشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا جو یورین ہے اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہو گیا ہے، ڈارک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یورینیشن کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، پیشاب آنے میں آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، آسانی سے یورینیشن جیسے نارمل روٹین میں ہوتی ہے ویسے یورینیشن سے ریلیٹڈ ایشوز میں آپ کو نارمل پیشنٹ کو یورینیشن نہیں ہوتی، اسے چاہے تھوڑا سا بھی یورین اسے پاس کرنا ہو یا پھر بالکل صحیح آ بھی رہا ہے اسے یورین مقدار میں، لیکن اس کو کیا ہوگا کہ یورینیشن کے دوران اس کو پین کافی ہوگی، چبھن ہوگی، اس سے نارملی اگر پین سمپل نہیں ہو رہی تو چبھن ہوگی جب بھی یورین کرے گا، یورینیشن کے دوران یا اس سے پہلے جب یورین فیل ہو رہا ہوگا اس وقت بھی اسے چبھن سی محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ جلن بہت زیادہ، جن کو یورینیشن کا ایشو آ رہا ہوگا ان پیشنٹ کو یورین پاس کرتے ہوئے جلن بہت زیادہ برننگ فیل ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو کچھ پیشنٹ میں یہ ایشو ضرور آتا ہے کہ یورین کے جو پاس ہو رہا ہوتا ہے یورین، وہ انوالنٹری ان کا فنکشن ہو جاتا ہے، اور البیومن بہت یورین کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ دوستو، البیومن کیا ہے کہ البیومن ایک پروٹین ہے کہ جو کہ ہمارے جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ پروٹین ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری کڈنی ہے وہ صحیح سے ورک نہیں کر رہی، کیونکہ ہمارا جو بلڈ ہے جب وہ کڈنی سے فلٹر ہونا ہے تو یہ ساری ان بھی چیزیں جو ہیں کہ وہ الگ ہوتی ہیں، اور یورین پھر یورینری جو بلیڈر ہے ہمارا اس میں جانا ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری کڈنی میں کوئی ایشو آ رہا ہے، وہ صحیح سے پراپر فنکشن نہیں کر رہی، تو تب دوستو یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے کہ جو ہمارا یورین ہے اس کے اندر البیومن کی جو مقدار ہے وہ زیادہ آتی ہے۔ پھر جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، تو یہ اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ ہماری جو کڈنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے، جس کی وجہ سے یورین کے اندر البیومن جو پروٹین ہے اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو لوور ایبڈومینل پین ہے اس کا ایشو ان پیشنٹ میں نظر آتا ہے، جن کو یورینیشن کی ایشو ہوتا ہے، یورینیشن سے ریلیٹڈ ان کو لوور ایبڈومن میں اکثر اوقات پین بھی رہتی ہے،
اور کیا ہے کہ اس پین کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اکثر یورین پاس ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نارمل روٹین میں جو صحت مند افراد ہوتے ہیں انہیں جب بھی یورین پاس کریں تو اس سے پہلے ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارا جب یورینری بلیڈر جب ہمارا فل ہو جاتا ہے تو اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اب یورین پاس کرنا ہے، اور ارادی طور پر نارمل لوگ جو ہے وہ یورین پاس کرتے ہیں، لیکن جن کو یورینیشن میں ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ان میں یہ ایک سمٹم بھی آتی ہے سامنے دیکھنے میں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا اور لاشعوری طور پر ان کا جو یورین ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو یورین سے متعلق یہ کچھ سمٹمز ہیں، یعنی کہ یورین کا ڈارک ہونا، یورین میں البیومن پروٹین جو ہے اس کا آنا، یا مقدار میں بہت کم یورین کا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ڈارک بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ڈارکنیس کے ساتھ تکلیف پائی جائے گی، یورینیشن میں چبھن ہو سکتی ہے، وہ پین ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جلن ہو سکتی ہے، یہ ایسی کوئی بھی سمٹمسات ہو سکتی ہے۔ دوستو جو یورین کا پرابلم ہے، یورینیشن سے متعلق جو بھی تکلیف ہے، اس کی بھی بہت ساری جو وجوہات ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یورینیشن کی یہ ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس میں آپ کو بلیڈر میں سٹون ہو سکتا ہے، بلیڈر میں کوئی انجری ہو سکتی ہے، کڈنی سٹون ہو سکتا ہے، کڈنی میں کوئی انفیکشن کیا ہو سکتا ہے، کوئی انجری ہو سکتی ہے، یعنی بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں جو ریزن بن سکتی ہے آپ کی یورینری ٹریک کی سے متعلق پین کا یا ایشوز کا۔ ایک بہت امپورٹنٹ اور بھی ریزن ہے کہ اگر یورینری جو ٹریک ہے ہمارا پورا، اس کے اندر بھی اگر انفیکشن ہو جاتا ہے، ہمارے یورینری بلیڈر میں انفیکشن ہو جائے تو اس سے بھی کیا ہے کہ پیشنٹ کو یورین پاس کرتے ہوئے جلن ہوگی یا پھر تکلیف ہوگی، یورین پاس ایزیلی نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ سائن اینڈ سمٹمز تھی دوستو کہ یہ شو کرنے کی، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یورین سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر ہماری کڈنی ہے جو کہ پراپرلی ورکنگ نہیں کر رہی، کیونکہ کڈنی کا ہی کام ہے کہ اس نے ہمارے بلڈ کو فلٹر کرنا ہے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر کے جو غیر ضروری چیزیں ہیں انہیں یورین کے طور پر جسم سے باہر نکال دینا۔ تو اگر ہماری کڈنی بھی پراپر ورک نہیں کر رہی، اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کے جو سمٹمز ہیں وہ اس طرح بھی شو ہوتے ہیں کہ یورینیشن سے متعلق جو یہ پرابلمز تب بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوستو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جنہیں میڈیکلی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ جو پینفل یورینیشن کو وہ کاز کرتے ہیں، جس میں آپ جو بھی سوپ، پرفیوم، یعنی کہ پرسنل کیئر کی جو بھی پروڈکٹس ہیں، اگر آپ ان کے یوز کر رہے ہیں اور ان کا کیمیکل آپ کو سوٹ نہیں کر رہا آپ کو، جیسے آپ باتھنگ کے لیے آپ بات لے رہے ہیں اور آپ کوئی سوپ جو بھی یوز کر رہے ہیں، اگر اس کا کیمیکل آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو یورینری انفیکشن ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے یورینری ٹریک کا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز بھی دوستوں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یورین کی پین کا ایشو ہو جاتا ہے یا پھر انفیکشن ان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہے، فنگل انفیکشن ہے، یسٹ انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے بھی اکثر پیشنٹ میں دیکھا گیا ہے کہ یہ بیکٹیریا، فنگس یا یسٹ ہے، ان کی وجہ سے بھی یورینری ٹریک کا جو انفیکشن ہے وہ سامنے دیکھنے میں آیا ہے۔ تو دوستو یورین سے متعلق آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ اس کے اندر HR61 ڈراپس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ان کی سمٹمز میں نے آپ کو بتا دی کہ یورین میں جلن ہوگی یا چبھن ہوگی، آنے میں یورین پاس ہونے میں تکلیف ہوگی، لوور ایبڈومن میں آپ کو پین ہوگی، یورین بہت ڈارک آئے گا، نارمل روٹین سے بہت کم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو فیور بھی ہو جاتا ہے جب سیویئر پین چل رہی ہوتی ہے یورینیشن کی وجہ سے، تو اکثر لوگوں کو پین آتا ہے۔ پین یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ صرف لوور ایبڈومن میں نہیں بلکہ جو لوور بیک سائڈ ہوتی ہے، اکثر لوگ یہاں پہ بھی بتاتے ہیں پین ہونے کا۔ اور بعض اوقات تو کچھ لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے جو یورین ہے وہ بہت زیادہ اسمیلی ہو گیا ہے، بہت زیادہ اسمیل۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ گھوڑے کے پیشاب جیسے ہی اسمیل جو ہے وہ یورین میں سے آ رہی ہے۔ اگر اس طرح کی بھی آپ کو کوئی سمٹم ہے تو آپ یعنی کہ اتنی سویئر اسمیل والی
یورین بھی اگر آپ کو پاس ہو رہا ہے تو آپ اس میں بھی HR61 کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈارک یورین کے علاوہ بھی جن لوگوں کو یورینری ٹریک انفیکشن ہو کے بہت زیادہ یورین کی پرابلم ہو رہی ہو اور لمبے عرصے سے چل رہی ہو تو اس میں سمٹمز سویئر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دوستوں اگر آپ کو یہ سمٹم شو ہو رہی ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور میڈیسن اپنی سٹارٹ کریں، نہ کہ یہ کہ آہستہ آہستہ اور اس کو ڈیلے کر کے آپ اپنا جو ایشو ہے اس کو اور بڑھا لیں، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ پرابلم مزید بڑھتی جاتی ہے۔ جو آپ کا یورین ہے اگر وہ سٹارٹ میں صرف کچھ حد تک ڈارک کلر کا ہوا ہے تو آگے وہ بلڈ ان یورین بھی ایشو ہو سکتا ہے، پھر یا پھر کلاؤڈی یورین کا بھی آپ کو ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو یورین سے متعلق ایشو ہے، کوئی تھوڑا سے بھی ایشو ہے، تو آپ اس کو بالکل بھی نگلیکٹ مت کریں، کیونکہ وہ آگے جا کے بہت ہی سیویئر کنڈیشن اختیار کر سکتا ہے۔ اور کڈنی پہ سیدھا یہ ہے کہ اگر آپ کو کڈنی کی ایشو کی وجہ سے آپ کو یورینیشن میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر کڈنی ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی جو کنڈیشن ہے یا اس میں جو ایشو آیا ہے وہ سیویئر سے سیویئر ہی ہوتا جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں دوستوں اس کی کہ اس HR61 ڈراپس کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے۔ دوستو آپ نے ایز یوزول جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آدھا کپ آپ نے سادہ فریش واٹر آپ نے لینا ہے، نہ نیم گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو۔ اکثر لوگ گرمیوں میں میڈیسن لیتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، تو ہم نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ بالکل بھی میڈیسن نہیں لینی، آپ نے نارمل پانی لینا ہے۔ آدھا کپ آپ اس میں پانی لے لیں اور 50 ڈراپس آپ اس کے اندر ڈالیں، 45 to 50 یا 40 to 50 آپ ڈراپس اس میں آدھا کپ جو پانی ہے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے، اور دن میں آپ اس کو 4 دفعہ استعمال کریں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو سمٹمز ہیں وہ اب کم ہوتی جا رہی ہیں، بہت آرام آ گیا ہے پہلے سے، تو پھر آپ اسے دن میں 4 کے بجائے آپ اسے 3 دفعہ استعمال کرنا شروع کر دیے گا۔ جو ایک ڈوز ہے اسے بھی کم کر دیے گا اور مقدار بھی 40 to 50 آپ نے یوز کرنے، پھر آپ 30 بھی یوز کر لیں گے ڈراپ، دین دیٹس آر انف، آپ اسے پھر یوز کر سکتے ہیں۔ آپ ڈراپس کی ڈوز کو بھی کم کر سکتے ہیں اور دن میں 4 کے بجائے آپ اسے 3 دفعہ بھی لیں تو وہ بھی انف ہوگا۔ لیکن جب تک پورے سمٹمز ٹھیک نہیں ہو جاتی پراپرلی آپ نے کمپلیٹلی تب تک میڈیسن کو یوز کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے میڈیسن ہفتہ یوز کیا یا 10 دن یا 15 دن یوز کیا اور اب اس وقت یورین میں ٹھیک ہے، اب تکلیف نہیں ہو رہی تو اب آپ میڈیسن چھوڑ دیں۔ پراپر آپ نے کمپلیٹلی میڈیسن کو اس وقت تک یوز کرنا ہے کہ جب تک آپ کا جو یورین ہے وہ بالکل کلیئر نہ ہو جائے۔ آپ نے کوئی بھی یورین ٹیسٹ کرایا اس میں یہ کوئی بھی ایشو آیا ہے اور آپ نے اس میڈیسن کو یوز کرنا اسٹارٹ کیا ہے، تو جب تک آپ کے ٹیسٹ کلیئر نہیں آ جاتے، ساری سمٹمز کلیئر نہیں ہو جاتی، جو بھی ایشو ہے وہ ریزالو نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نے میڈیسن کو نہیں چھوڑنا۔ یعنی کہ اکثر پیشنٹ جو ایسے کرتے ہیں 10 دن 15 دن یا مہینہ اس وقت تک یوز کر لے کہ ٹھیک ہے اب سمٹمز ہمارے شو نہیں ہو رہے، یورین ہمارا کلیئر آ رہا ہے اور ہمیں جتنی مقدار میں آنا چاہیے آ رہا ہے، اب ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں جلن نہیں ہو رہی، تو اب ہم میڈیسن چھوڑ دیتے۔ جب تک آپ کے ٹیسٹ کلیئر آ کے آپ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے، آپ نے تب تک ان ڈراپس کو جاری رکھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پرائس کی۔ دوستو HR61 ڈراپس آپ کو ملیں گے 150 روپیز کے۔ HR61 ڈراپس جو ہے آپ کو 150 روپیز کے کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور پر آپ جائیں تو وہ آپ کو بآسانی اویلیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں، آن لائن بھی آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی ویل نون سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے، لیکن دوستو ڈیورنگ پریگنینسی یا لیکٹیشن آپ کو، یعنی کہ جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں یا جو پریگننٹ ہیں، وہ کسی بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیے بغیر میڈیسن کوئی بھی یوز نہیں کریں۔ آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو پہلے آپ، کیونکہ ہر انسان کی ڈیورنگ پریگنینسی الگ الگ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں اور ریئیکشن بھی ہر انسان کی اپنی باڈی کے لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب کس کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھ کر ہی ڈاکٹر نے اسے ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے وہ مدرس جو دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو یا وہ جو پریگننٹ ہیں، انہیں میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ وہ کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی ہو وہ
خود ایسے نہ لیں کہ ہمارے سمٹمز اس میچ کر رہے ہیں تو ہم ان میڈیسن کو لے لیں، یا ہماری کنڈیشن جو ہے وہ میچ کر رہی ہے تو ہم لے لیں، بالکل بھی نہ لیں دوستو۔ آپ نارمل روٹین میں کوئی لوگ ہیں تو وہ استعمال کریں، لیکن پریگننٹ اور لیکٹیشن والی لیڈی یوز نہ کریں، وہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں، چیک اپ کروائیں، اس کے بعد ہی وہ کوئی بھی میڈیسن ہے، کوئی بھی ضروری نہیں ہے کسی بھی یورین سے ریلیٹڈ، اور بھی کوئی بھی میڈیسن ہے وہ اپنے ڈاکٹر کو پراپر چیک اپ کروا کے کنسلٹ کر کے اس کے بعد ہی وہ میڈیسن کو استعمال کریں۔ امید کرتی ہوں دوستوں کہ بہت اچھے سے ہمارا ٹاپک کلیریفائی ہوگا، ہر سائن اینڈ سمٹم پراپرلی ایکسپلین ہوئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کو میڈیسن کے یوز میں یا سائن اینڈ سمٹم میں کوئی بھی ایشو ہے یا کوئی ایسی اس میں بات جو رہ گئی اور کرنی ضروری ہو، آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔